رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، اس کی ترغیب بھی ہے، اس طرف بھی جانا ہے، لیکن پھر اس کی ہوس سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ کہاں ہوتا ہے کہ جب انسان ہوس کا کہاں شکار ہونے لگ جاتا ہے؟ یہ کتنی خوبصورت بات ارشاد ربانی ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، یہ بھی طب نبوی کی بات ہو رہی تھی، کھاؤ پیو مگر اسراف سے بچنا۔ دیکھیے اسراف کا وہاں لفظ در حقیقت وہاں مال کے لیے ہے، یہاں بھی وہی ہے کہ حدود قائم رکھنا۔ اکثر ایک ساتھی ہمیں کہتے رہتے ہیں جی مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈنر تھا، آپ کا جو رات کا کھانا تھا، وہ ایک پیالہ تھا بکری کے دودھ کا، اکثر پڑا رہتا، آپ جب بھی باہر سے تشریف لاتے آپ نوش فرما لیتے۔ ایک دن ایک صحابی وہ بخیالی میں، اب غور فرمائیے کہ اکثر میں دیکھتا تھا کہ وہ ایک صاحب 2 پلیٹ بریانی کھا لی ہے جناب، اور اس کے بعد میں کہ میاں یہ سنت عمل نہیں ہے، ان کا کل طعام ایک بکری اور کے دودھ کا پیالہ اور شاید 2-3 کھجوریں جو میسر تھیں۔ آپ تو ان کی حیات طیبہ کو جانتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں 2 پلیٹ بریانی کھائی اور آپ نے مرغ مسلم بھی ساتھ سیدھا کیا ہوا ہے، اب یہ آپ کیوں پی رہے ہیں بھائی؟ اور میں کچھ گرانی ہوگی، میں کہا گرانی تو آپ کو ہو جانی ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات اور قرآن کی بات ایسے ملی ہوئی ہے ساتھ، اس میں کوئی تعبد نہیں سے۔ تو ہم بات کو کہیں سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی نا کہ 1000 تھا اب لاکھ کس طرح، لاکھ ہے تو کروڑ کس طرح، کروڑ ہے تو ارب کس طرح، یہ وہی والی بات ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یار یہ تمہارے پاس 1000 سی گاڑی تھی، وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، کہتا یار کوئی بڑی بڑی گاڑی میں پھرتے ہوئے چھوٹی سی لگتی ہے، تو اب یہ جو بڑی آ گئی، میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی لگ رہی تھی، یار وہ ولین وہ لیکسس جو ہے، ایسے بات کر رہا ہوں، ایک بھائی ہمارے یہ کبھی۔ اچھا پھر ایک صاحب تھے، ابھی سیاستدان ان سے بات ہو رہی تھی، میں آپ کے پاس تو گاڑیوں کا قافلہ ہے، کہنے لگا یار اپنا جہاز نہ ہو تو مزہ نہیں آتا بات یہ ہے کہ حضرت جی اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ اور آپ وہ دیکھ لیجئے وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب دنیا کے طاقتور ملک کے صدر بنے ہیں، ان کے ایک وہ فائنینسر ہیں کہ جی میں نے $5 ارب ان کے لیے خرچے ہیں، اب $5 ارب تو وہ نکالیں گے نا، ان کی کمپنی اتنی زبردست ہے تو اب ان کے لیے کیا کیا رعایتیں آئیں گی۔ آپ خود سوچئے 5 ارب روپیہ قابو رکھنا حضرت جی مشکل نظر آتا ہے، مجھے تو کم از کم مشکل نظر آتا ہے، نہیں کہ ہمارے پاس ہوتا نہیں نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے $5 ارب کس طرح ہوگا، یہ تو کچھ نہیں یار، اس کے آگے چلنا ہے۔ ابھی بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت میں وہ اڈانی نے اتنے لوز کیے اور امبانی نے اتنے لوز کیے، سٹاک مارکیٹ نیچے گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بات ابھی انہوں نے کی نا، یہ بات اس دن ہم کر رہے تھے کہ سورج آ رہا ہے، سورج جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ظہر شہید ہوئی کب، عصر کب شہید، جتنا ہے اگر اس پر قناعت ہو جائے، اگر نبی قناعت ہو تو کچھ آپ کو کچھ تو اندازہ ہے نا، دیکھیں نا اس کا آپ کو اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ایک زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، زندگی کی مین ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن نہیں وہ سامنے والا جو ہے نا، اس کو تو ایک مرتبہ سبق سکھاؤں نا ذرا، یہ والی بات پیچھے کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ایک عالم تھے، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سونے کا ریٹ اوپر جا رہا ہے، چاندی کا نیچے آ رہا ہے، ڈالر کا ریٹ کیا ہے، ہائے کون ہے اب جو یوسف کا خریدار ہو، جو یونس کا خریدار ہو، کوئی ہے جو مزمل پڑھ کر سنائے، کوئی ہے جو یاسین والقرآن الحکیم پڑھ کر سنائے، کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر وقت یہی یار وہ جو بوتل شیمپو کی پڑی ہے نہ جانے کب بکے گی، وہ یو پی ایس کب جائے گا، یہ والا صابن، وہ والی آئس کریم کی ٹرالی کب آئے گی، ہوس کی کوئی انت نہیں جی۔